السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرض کا تذکرہ کریں گے جس کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے۔ اس مرض کو کسی زمانے میں کنزمپشن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مرض انسانی جسم کو اس طرح سے کھاتا ہے جس طرح سے سوکھی لکڑیوں کو آگ ختم کرتی ہے۔ دور حاضر میں اس مرض کا نام تپ دق یا ٹی بی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ مرض قابل علاج ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آج اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہینہ قیوم، جو کہ ایک چیسٹ فزیشین ہیں، جو کہ جنرل سیکریٹری بھی ہیں پاکستان چیسٹ سوسائٹی کی، اور اس کے علاوہ ہیڈ آف ریسرچ سیل ہیں ایٹ اوجھا انسٹیٹیوٹ، جو کہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ٹی بی کے متعلق۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ایک ایسی بیماری پر بات کرنے کے لیے جس کے معاملے میں لوگوں میں آگاہی پھیلانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں بھی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ٹی بی کس طرح کا مرض ہے؟ ٹی بی ایک لگنے والی بیماری ہے جو ایک جراثیم کے ذریعے لگتی ہے، جس کو ہم مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ یہ جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے جی۔ اور جب یہ جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جسم کے اندر ملٹی پلائی ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر پھیپھڑے جب اس میں ایک طرح سے زخم اور سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب جراثیم ریلیز ہوتے ہیں تو پھر دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہوا کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تیسری دنیا کے ممالک کا کافی تذکرہ آتا ہے جب بھی تپ دق کی بات ہوتی ہے، تو ٹی بی کے معاملے میں ایسا کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں یہ مرض زیادہ نظر آتا ہے، یا ایسی کون سی وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ٹی بی جو ہے عام طور پہ غریب لوگوں کی بیماری سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ اب بات نہیں ہے، اب تو یہ افلوئنٹ کنٹریز میں بھی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک لگنے والی بیماری ہے، تو جہاں پہ لوگ کلوز کانٹیکٹ میں ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ یہ بیماری زیادہ لگتی ہے، اور یہ ظاہر جو غریب لوگ ہیں یا جن کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ دوسری، جہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہوتی، یعنی ہوا جلدی جلدی تبدیل نہیں ہوتی ہے کمروں میں، وہاں پہ ہوا کا رخ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ جراثیم بہت دیر تک سٹے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، جہاں اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ بیماری جو ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں بدقسمتی سے جہاں پہ سوشل اکنامک کنڈیشن لو ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ غریب ملکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ صف اول میں شمار کیے جاتے ہیں اس بیماری کے معاملے میں؟ مطلب کیا کسی اور بیماری کے ساتھ بھی اس کی مماثلت ہے، یا عمر کے کس حصے میں کوئی شخص ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے بیماری کے ہونے یا نہ ہونے میں؟ ٹی بی سے کوئی بھی عمر یا کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے، یہ بات تو ایک پہلے سمجھنے کی ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جہاں پہ قوت مدافعت انسان کی کم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ ٹی بی کا مرض بیماری کی شکل اختیار جلدی کر دیتا ہے، جیسے ایچ آئی وی ہے یا ایڈز ہے، یا کوئی آدمی ایسی کوئی تھراپی لے رہا ہو جہاں پہ جسم کی ریزسٹنس کم ہو رہی ہو، تو جیسے کینسر کی تھراپی لے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کچھ بیماریوں کے لیے اسٹیرائڈ تھراپی چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی جسم کی ریزسٹنس لو ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں میں مرض جو جراثیم جو لگتے ہیں وہ انفیکشن سے ڈیزیز کی شکل زیادہ جلدی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ پاکستان میں تو یہ بیماری جو ہے سب سے زیادہ پروڈکٹیو ایج گروپ میں پائی جاتی ہے، لیکن ایکسٹریم آف ایجز میں خطرہ زیادہ ہے۔ اچھا، تپ دق کے معاملے میں ویکسین کا بھی تذکرہ آتا ہے جو کہ بچوں میں اکثر لگائی جاتی ہے، میرے خیال سے اب وہ ای پی آئی پروگرام کا بھی جی حصہ ہے۔ بالکل۔ تو اس کے متعلق میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ویکسین کتنے عرصے تک مؤثر رہتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ تپ دق کی ابھی تک کوئی ایسی مؤثر ویکسین نہیں ہے کہ جو لگے تو یہ ہو کہ یہ اب تپ دق کا مرض لگ نہیں سکتا۔ بی سی جی ویکسینیشن جو ہم لگاتے ہیں، جسے پیدائشی ٹیکہ کہتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی بی کا مرض اگر لگتا ہے تو وہ محدود رہتا ہے اور وہ جسم کے مختلف حصوں میں پھیلتا نہیں ہے۔ اور ٹی بی کی جو خطرناک اقسام ہیں، جہاں پہ دماغ کی جھلی کی ٹی بی ہو جاتی ہے یا جسم کے دوسرے حصوں میں ٹی بی پھیل جاتی ہے، وہ بی سی جی لگنے کی وجہ سے تھوڑا رک جاتی ہیں، تو بیماری جو ہے پھیپھڑوں تک محدود رہتی ہے۔ لیکن ایبسلیوٹلی کوئی ایسی افیکٹو ویکسین نہیں ہے۔
جو کہ ٹی بی کو لگنے نہ دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بی سی جی ویکسینیشن لگانی ضرور چاہیے, اور بہرحال بتدریج اس کا اثر کم ہوتا ہے. جن ملکوں میں ٹی بی نہیں ہوتی وہاں پہ اس کے بوسٹر ڈوز لگتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ٹی بی زیادہ ہے تو اور لوگوں کو دوبارہ انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ کسی نہ کسی ٹی بی کے ایکسپوجر ہو جاتا ہے, تو ہمارے ہاں بوسٹر نہیں دیتے ہیں. لیکن جن ملکوں میں ٹی بی نہیں ہے وہاں پہ بوسٹر دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹی بی کے معاملے میں پرائمری ایکسپوجر کا بھی کافی تذکرہ ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے ابھی بھی ذکر کیا. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا آپ سے میں کہ پرائمری ایکسپوجر ہوتا کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ جن ممالک میں یہ بیماری پائی جاتی ہے, یا جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, ان کو ایکسپوجر ہوا ہوتا ہے لیکن یہ بیماری ایکٹیو نہیں ہوئی ہوتی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ٹی بی میں سب سے زیادہ مطلب اچھائی یا برائی دونوں چیزیں ہیں یہ اس کی, کہ ٹی بی کے جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں, لیکن بہت کم افراد میں یہ جراثیم جو ہیں وہ مرض کی شکل اختیار کرتے ہیں. ہم دو ٹرمز یوز کرتے ہیں, ایک انفیکشن اور ایک ڈیزیز, یعنی مرض لگا ہے لیکن بیماری کی شکل اختیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. انفیکشن سے ڈیزیز انفیکشن لگنے کا عمل ہوا, جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ عوامل جس کی وجہ سے جراثیم جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں, یعنی اوور کراؤڈنگ ہے, یا جیسے وارڈز وغیرہ میں ڈاکٹرز کو وارڈز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, سب لوگ ہیں, تو انفیکشن تو تقریباً سب کو لگ سکتا ہے. لیکن انفیکشن سے ڈیزیز بننے کے لیے کچھ عوامل چاہیے ہوتے ہیں جسم کے اندر, جیسے جسم کی قوت مدافعت اگر اچھی ہو اور جراثیم کا ڈوز کم ہو تو پھر وہ انفیکشن جو ہے وہ ڈیزیز میں تبدیل نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جراثیم جو ہے وہاں پہ سوئی ہوئی حالت میں, جنہیں ہم بولتے ہیں ڈورمنٹ کنڈیشن میں رہتے ہیں. مگر یہ جراثیم بہت خطرناک ہوتے ہیں. کسی بھی عمر کی سٹیج میں اگر جسم کی قوت مدافعت کسی بھی وجہ سے کم ہو تو یہ جاگ جاتے ہیں اور پھر ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انفیکشن کب لگا تھا. کئی سالوں کے بعد بھی یہ جراثیم جاگ سکتے ہیں. اچھا, یعنی دیکھا جائے تو انسان کی فزیکل کانسٹیٹیوشن, اس کی صحت کیسی ہے, کھانا پینا کیسا ہے, اس کی مدافعت کتنی اچھی ہے, یہ سب چیزیں میٹر کر رہی ہیں. یہ میٹر کرتی ہیں, اور اگر یہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو جراثیم داخل تو ضرور ہوتے ہیں, انفیکشن تو ضرور ہوتا ہے, لیکن ڈیزیز نہیں بنتا. اچھا, آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ دماغ کی جھلی میں بھی ٹی بی کے جراثیم کی وجہ سے بیماری پائی جا سکتی ہے. اسی طرح سے میں جاننا چاہوں گا کہ جسم کے اور کون کون سے ایسے حصے ہیں جن میں عموماً یہ مرض مل جاتا ہے. دیکھیں, ٹی بی کا عام طور پہ داخلے کا رستہ تو لنگز ہیں, یعنی کہ پھیپھڑے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ خون کے ذریعے یہ جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچ سکتی ہے, کسی بھی حصے میں پہنچ سکتی ہے. دماغ میں پہنچ جائے گی, گردوں میں پہنچ جائے گی, جینیٹل ٹریکٹ میں پہنچ جاتی ہے, جہاں پہ وہ بہت سوشل پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے, یعنی بہت ساری بانجپن کی وجہ ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ جسم کے کسی بھی ہڈیوں میں پہنچ سکتی ہے, تو جسم کے کسی بھی حصے میں یہ پہنچ جاتے ہیں جراثیم. اب وہاں پہ اگر حالات سازگار ہوں گے, یعنی وہ ماحول ملے گا ان کو کہ وہ وہاں پہ ملٹی پلائی ہو سکیں, پنپ سکیں, تو وہاں وہ بیماری پیدا کر دیں گے. اگر وہاں پہ ماحول سازگار نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ یا تو وہ ڈورمنٹ ہو جائیں گے یا ڈسٹروائے ہو جائیں گے. عموماً ٹی بی کا مرض کس طرح کی علامات کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ کیونکہ یہ پھیپھڑوں میں زیادہ ہوتا ہے, تو ہم جو مریض دیکھتے ہیں وہ عام طور پہ پھیپھڑوں کی ٹی بی کے ساتھ زیادہ پائے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے پھیپھڑوں میں اگر کسی بھی شخص کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو اور اس کھانسی کی کوئی وجہ نہ سمجھ میں آ رہی ہو, تو یہ ٹی بی کے لیے پھر ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. اس طرح بلغم آ رہا ہو, بلغم میں خون آ جائے, وزن کم ہو رہا ہو, ایسا بخار چل رہا ہو جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہ مل رہی ہو, تو وہ ٹی بی کے لیے پھر ٹیسٹ کرانے ضروری ہوتے ہیں. تو یعنی جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اس میں جو پیچیدگی کے بغیر ٹی بی ہوگی اس کی علامت یہ ہوں گی. لیکن بعض دفعہ اور بھی پیچیدگی ہو جاتی ہے, پھیپھڑے کی جھلی میں ہوا بھر جاتی ہے, پانی آ جاتا ہے, تو پھر مریض کا سانس بہت زیادہ اکھڑ رہا ہوتا ہے. اس طرح اگر جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی جسم کے حصے کو متاثر کر سکتی ہے, تو ظاہر ہے اگر برین کو متاثر کرے گی یا برین کی جھلی کو متاثر کرے گی تو اس میں فٹس ہو سکتے ہیں, کوما ہو سکتا ہے. اس طرح اگر کڈنیز کو بھی ہوتی ہے جیسے, اور اس طرح اگر کسی جگہ پہ کڈنیز میں چلی جائیں تو پھر یورین میں خون آ سکتا ہے, پس آ سکتا ہے. اس طرح بانجپن کا ذکر کیا تھا ہم نے, ہڈیوں میں ٹی بی ہو تو وہاں پہ بھی پس پڑ سکتا ہے, کبڑا پن پیدا ہو جاتا ہے, اور کیا نام ہے, پس کسی بھی جگہ سے پھر ڈسچارج ہو جاتا ہے,
اور اس طرح ایک بہت امپورٹنٹ ٹی بی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ گلٹیوں کی ٹی بی ہوتی ہے، جو گلٹیاں ہوتی ہیں لیمف نوڈس کی، جو گردن میں یا غدود جو بڑھ جاتے ہیں، تو یہ جگہیں متاثر ہوتی ہیں. تو جہاں پہ بھی ٹی بی ہوگی علامتیں اس کے حساب سے ہوں گی. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر تپ دق یا ٹی بی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.